بھارت کا روسی تیل خریدنا ناقابل قبول، یہ جنگ کی فنڈنگ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان۔ کہا، بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ بھارتی منافع روسی جنگی مشین کو تقویت دے رہا ہے۔ بھارت روس سے تیل خرید کر بھاری منافع پر فروخت کر رہا ہے۔ بھارت نے سستے روسی تیل سے 3 سال میں $30 ارب کما لیے۔ 5 اگست مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب مودی سرکار نے کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے غیر قانونی تسلط قائم کیا۔ مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر کے ظلم کے پہاڑ توڑنے کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ اس ظلم کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ دن یوم استحصال کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 جب بھارتی فضائی سرکار نے آرٹیکل 370 کو مقبوضہ کشمیر کا آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کے لیے ختم کیا۔ 5 اگست کے اقدامات بھارت کی نام نہاد جمہوریت کے چہرے پر سیاہ داغ کی طرح نمایاں ہیں۔ 77 سال سے کشمیری عوام بھارتی بربریت کا شکار ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ، پاکستانی فیکٹ چیک کے بعد بھارت کا حملہ آوروں کی پاکستانی شناخت کے دعوے سے راہ فرار۔ پہلگام فالس فلیگ ہوتے ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگایا تھا۔ پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں ثبوتوں کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈا کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کے ہیڈ کوارٹر انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوا، جس میں کہا گیا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہلگام حملہ آوروں کی شناخت اور پس منظر کے بارے میں غلط رپورٹس پھیلا رہے ہیں۔ بھارتی مسلح افواج کے کسی مجاز میڈیا ہینڈل نے ایسی کوئی دستاویز تیار یا جاری نہیں کی ہے۔ مسلح افواج کے تعلقات عامہ کے دفاتر یا نامزد کردہ ترجمانوں کی طرف سے اس نوعیت کے ریمارکس نہیں دیے گئے۔ ہیڈ کوارٹرز IDS نے وضاحت کی، IDS نے پہلگام حملے میں کوئی سرکاری معلومات جاری نہیں کی۔ پاکستان کی جانب سے مکمل ثبوتوں کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر مثبت ڈپلومیسی اور بیانیے کی جنگ کے بعد بھارت کے قدم ڈگمگانے لگے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے یوم استحصال کشمیر پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا، مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ 9 لاکھ سے زائد قابض بھارتی فوج نے بنیادی انسانی حقوق چھین رکھے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے، بھارت 78 برسوں سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ سے زائد بھارتی قابض افواج مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے جینے کا حق، اسمبلی کا حق، رائے کے اظہار کا حق، جائیداد کا حق اور تمام بنیادی انسانی حقوق چھین رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور قبضہ تنازع کشمیر کی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کشمیر 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب مسئلہ کے طور پر موجود ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کے ذریعے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا استعمال کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ بھارت گزشتہ 78 برسوں سے کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد اس نے ظلم و جبر، آبادیاتی تبدیلی، ڈیموگرافک چینجز، ذرائع ابلاغ پر قدغن اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری جیسے شرمناک اقدامات سے کشمیریوں کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر ایک کھلی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نہ آزادی اظہار باقی رہی، نہ آزادی حرکت، نہ ہی جان و مال کا تحفظ۔ ہزاروں نوجوان گرفتار کیے گئے۔ کشمیری آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے حق خود ارادیت، اپنی شناخت، اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ہم ہر عالمی فورم پر، ہر میٹنگ، ہر خطاب اور ہر بیان پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ یوم استحصال کشمیر 5 اگست تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن بن چکا ہے۔ بھارتی حکومت بری طرح ایکسپوز ہو چکی کہ انہوں نے جو مظالم ڈھائے ہیں، پاکستان کا ہر شہری کشمیر کو اپنی شہرک سمجھتے ہیں، اور اس یوم استحصال پہ ہم بھارتی جارحیت جو انہوں نے کی 5 اگست کو بھی اور اس کے بعد کشمیر کے اندر، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 91 کسی بھی غیر قانونی اقدام کی اجازت نہیں دیتی۔ پاکستان قدرتی آفات کے ریڈ زون میں ہے۔ مستقبل کی تیاری نہ کی تو جو کام کریں گے بیکار ثابت ہوگا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت میں تقریب سے خطاب. کہا گلگت میں 7 سال سے ایڈوانس وارننگ سسٹم صرف کاغذوں میں چل رہا ہے. اس سے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کاربن گیس کے اخراج میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے. ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر 10 ملکوں میں شامل ہیں. دنیا میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنسیں ہوتی ہیں. موسمیاتی تبدیلی کی وزارت والے جائیں اور فنڈز لے کر آئیں. گلوبل مشن میں پاکستان کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے باوجود پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں اس تباہی اور نقصانات کو فیس کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج اور ان کی سیکرٹری اور پوری ٹیم کو ادب کے ساتھ لیکن بڑے واضح ہدایت دی ہے کہ وہ مہربانی کر کے اس کے اوپر کام کریں, فنڈز لے کے آئیں, فنڈ جنریٹ کریں. ایڈوانس وارننگ سسٹم یہاں پر موجود ہونا چاہیے. 7 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے کاغذوں میں. اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس 1.25 سال میں بھی جو کام ہونا چاہیے تھا اس سپیڈ پہ نہ ہوا. مہربانی کر کے اب جو ٹائم لائنز دی ہیں اس میں 1 گھنٹے کی بھی اضافہ نہیں ہوگا. سورس کی میں نے پریزنٹیشن لے لی ہے. میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور اس کمیٹی میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں, امیر مقام صاحب بھی ہیں, چیف منسٹر صاحب اور گورنر. آپ کی بھی اس میں مشاورت لیں گے لیکن اس مسئلے کو انصاف اور ملک کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق حل کرنا. چلاس میں سیلابی ریلے میں بہنے والی ٹی وی اینکر اور ان کے اہل خانہ کی تلاش روک دی گئی ہے. لاپتہ دوسرے 10 افراد بھی جاں بحق قرار دیے گئے. 14 روز سے جاری تلاش آپریشن ختم کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ لاپتہ ہونے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. نجی ٹی وی اینکر, ان کے اہل خانہ اور دیگر 10 لاپتہ افراد کی ابھی تک لاشیں بھی نہیں مل سکیں. اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے, بات نہیں کریں گے, بیٹھیں گے نہیں تو یہ سلسلے ایسے ہی چلتے رہیں گے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا شہباز شریف کی والدہ کا جب انتقال ہوا کم ظرفی کا عالم یہ تھا کہ جج نے کہا آج ہی گواہ کو سنیں گے. اس وقت بھی تکلیفیں تھیں, آج بھی تکلیفیں ہیں. جب تک اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے اسی طرح ہوگا. چیزوں کو اس حد تک لے کر جائیں جہاں سے واپسی ممکن ہو. اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے, بات نہیں کریں گے, بیٹھیں گے نہیں, یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے. جب تک اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہیں کریں گے نہیں ہوگا اس طرح. نعرے لگانے سے, پیپر پھاڑنے سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. یہ نہیں ٹھیک ہونے دیں گے. شہباز شریف صاحب کی جب والدہ کا انتقال ہوا ہے کم ظرفی کا عالم یہ تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ جب جا کے بتائیں گے. یہ سامنے کھڑے ہیں جج صاحب, ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, شام 5 بجے جنازہ ہے اور لوگ تعزیت کیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ آج والا گواہ کرا لو. والدہ کی میت کی موجودگی میں گواہ ریکارڈ کیا. وہ بھی تکلیفیں تھیں, یہ بھی تکلیفیں. چیزوں کو اس حد تک لے کے جائے جہاں سے واپسی ممکن ہو. پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کہتے ہیں کہ ارکان اسمبلی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر جمہوریت کا قتل کیا گیا. جتنے مرضی ارکان اسمبلی کا سیاسی قتل کر دیں, حوصلے بلند ہیں, ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. بانی کے جانثار ایوان کے اندر اور باہر موجود ہیں. جمہوریت کا قتل ہوا ہے. ہمارے ممبران قومی اسمبلی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا ہے. یہ عمر ایوب یا زرتاج گل کا قتل نہیں ہے, یہ اس ایوان کے مینڈیٹ کی توہین ہے. لیکن آپ کچھ بھی کر لیں, ہمارے حوصلے بلند ہیں, ہم ڈٹے ہوئے ہیں, ظلم کے خلاف کھڑے ہیں. اب جتنے مرضی ہمارے ممبران قومی اسمبلی کا سیاسی قتل کر دیں, عمران خان کے جانثار اس ایوان میں بھی موجود ہیں اور ایوان سے باہر بھی موجود ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یوم شہداء پولیس کی مناسبت سے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. طاقتور ترین ملک ہے, ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس سب سے زیادہ ہے, ریسورسز کی بھی کمی نہیں ہے, لیکن ہم سے کراچی سے زیادہ خطرناک شکاگو اور لاس اینجلس ہے اس وقت کراچی میں ہمیں پرابلم ہے. پرابلم کم ہوا ہے اس وقت. میں وہ نمبرز دیکھ رہا تھا, 67% کمی آئی ہے اسٹریٹ کرائم میں پچھلے 1 سال میں. اور یہ پولیس رینجرز کا ہی کام ہے.
اس کے ساتھ ساتھ کچے کے علاقے میں جیسے بتایا گیا 7 یا کچھ نون کڈنیپنگز ہیں اس وقت جن کی تعداد 30 یا 40 تھی اس سال سے. نمبر مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں اس وقت. وہاں پہ بھی پچھلی جو 31 شہداء ہیں ان کے ایک ایک کا. ہمارا مقابلہ اسٹریٹ فائٹر یا جیب کتروں سے نہیں بلکہ ان دہشت گردوں سے ہے جنہوں نے سپر پاور کو ہرایا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب. کہا ہمیں طاقتور فوج اور پولیس چاہیے, اس لیے ہم سب کو مل کر یہ جنگ لڑنی ہے. وزیر اعلیٰ نے شہداء کی فیملیز کو پلاٹ دینے, جشن آزادی منانے کے لیے فی کس 50,000 دینے کا بھی اعلان کیا. آپ کے ذہن میں ہو کہ ہماری جو پولیس یا ہماری فوج جس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے وہ کوئی عام اسٹریٹ فائٹر یا کنٹوٹے یا کوئی جیب کترے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک سپر پاور قسم کی فوج, ایسی پولیس چاہیے. ہم نے مل کر یہ جنگ لڑنی ہے, ہم نے مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے تقریباً 105 گاڑیاں بلٹ پروف کی ہیں پولیس کی. پچھلے سال ہم نے 2500 پولیس والے بھرتی کیے نئے. اگلے ہفتے تقریباً 2400 صرف مارج اضلاع کے اندر بھرتی کرنے لگے. شہداء پیکیج تھا اس کو بھی ہم نے بڑھایا. تمام شہداء کو ہم پلاٹ دینا شروع کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں 2330 شہداء جو بتائے گئے, لگ بھگ 5000 کے قریب زخمی بھی ہیں. ان سب کے لیے میں 50,000 روپے فی فیملی اعلان کرتا ہوں. ان پیسوں سے میری یہ خواہش ہے کہ اپنے گھر کے اوپر یہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو گیا. ٹرمپ سے ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. لکھا, غیر ملکی دباؤ کے باوجود سپہ سالار نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی. بھارت سے تنازع کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل. برطانوی جریدے دی اکنامسٹ نے سپہ سالار کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا. دی اکنامسٹ میں شائع مضمون میں فیلڈ مارشل کی پاک امریکہ تعلقات کی کوششوں کو سراہا گیا. لکھا کہ آرمی چیف امریکی تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں. 18 جون کو فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی. پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی بین الاقوامی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے. دی اکنامسٹ کے مطابق امریکہ پاکستان کو بختر بند گاڑیاں, نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے. ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں. امریکی پالیسی ساز بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. برطانوی جریدے کے مطابق بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی. دی اکنامسٹ نے کہا کہ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں. فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ملاقات کی ہے. صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے زور دیا یوم آزادی کو بھارت کے خلاف جنگ اور بیانیے کے میدان میں تاریخی کامیابی کے جشن کے طور پر منایا جائے. یہ کامیابی یوم آزادی کی سب سے بڑی خوشی ہے جسے بھرپور انداز میں اجاگر کیا جانا چاہیے. بلاول بھٹو نے سندھ حکومت کو ہدایت کی کہ جشن آزادی کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کیے جائیں. گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ بھارت کو ہماری افواج نے تاریخی شکست دی. جنگ میں چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, ترکی, ایران اور سعودی عرب نے بھی ساتھ دیا. بھارت سے مارکہ جیتنے پر جشن منا رہے ہیں. تقریب میں چین, سعودی عرب سمیت متعدد ملکوں کے سفارتکاروں نے بھی شرکت کی. 10 مئی 2025 میں ہم نے بھارت کو شکست دی تھی اور ہم ایک فاتح قوم کی صورت میں سامنے آئے. ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے چائنا کی حکومت, سعودی حکومت, ترکیہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. ایران ہمارے لیے بیان دیے, ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. 7 اگست کو راحت فتح علی کو یہاں ایسے بیٹھ کے سنیں گے. 11 اگست کو عاطف اسلم کو گورنر ہاؤس بلایا ہے. 12 اگست کو گورنر ہاؤس میں علی ظفر کو بھی ہم نے بلایا ہے. کوٹلی میں 6 سال کی تسمیہ کا قتل, پورا شہر سڑکوں پر نکل آیا. ہزاروں افراد نے احتجاج میں قاتل کو پھانسی دو کے نعرے لگائے. بیرون ملک مقیم بچی کے والد نے تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا. تسمیہ کے والد نے بتایا پولیس نے ملزم کی کوئی تفصیل نہیں دی, بس کہہ دیا قاتل نے اقرار جرم کر لیا. وہ اس بات کو نہیں مانتے. جس نے بیٹی کی جان لی اس درندے کو ان کے اور قوم کے سامنے لائے.
ایس ایس پی کوٹلی نے پریس کانفرنس میں کہا ملزم واردات کر کے فیصل آباد بھاگ گیا تھا، ٹیکنیکل طریقے سے ٹریس کر کے گرفتار کیا ہے۔ مرکزی ملزم ممتاز نے دوران تفتیش اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ کیس میں ایک اور شخص فیصل کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ 1 ہفتے پہلے بچی کی لاش کھیت سے ملی تھی۔ اس معصوم بچی کے حق میں اور قاتل بڑی پیاری بیٹی تھی میری، ان درندوں نے اس کو مار دیا۔ ایک تو پردیش میں ہوں، ایک اپنی پولیس کا جو رویہ میں نے آج دیکھا ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ مجرم کو سامنے لاؤ، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے بول دیا کہ مجرم نے اقرار کر دیا، میں نہیں ایسی بات مانتا۔ میں بہت جلد پاکستان آؤں گا، انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جاؤں گا، پھر میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ قانون کیسے چلاتے ہیں۔ ورثاء نے اپنے طور پہ اس کو تلاش کیا لیکن بچی برآمد نہ ہو سکی۔ ایس ایچ او صاحب، ڈی ایس پی صاحب موقع پہ گئے، وہاں پہ تلاش بازی کی۔ مئی کی بھول اور دھول اب بیٹھ جائے تو بہتر ہے۔ آپ نے ہمارے ارکان کو نااہل کیا، اب تو حساب برابر ہو گیا۔ کب تک ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوں گے؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بنیر میں خطاب، کہا یہ سزائیں بند کریں۔ پی ٹی آئی کو اسپیس نہ دیا تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ 5 اگست کے بعد بھی تحریک جاری رہے گی۔ خان صاحب رہا نہیں ہوتے، تحریک نے رکنا نہیں۔ 5 تاریخ کے بعد آئندہ کا عمل دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ ووٹروں کی سپورٹ حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں بند کی جائے، ہمارے 7 پارلیمنٹرین کنوکٹ ہوئے، ہمارے 2 سینیٹر کنوکٹ ہوئے، 4 ایم پی ایز کنوکٹ ہوئے، 39 کنوکشن کے رسک پہ۔ اگر یہ طریقہ کار ایسے چلا تو ملک کے جڑیں ہل جائے گی۔ یہ سزائیں بند ہو۔ 9 مئی کی بھول، 9 مئی کی دھول ابھی بیٹھ جائے تو بہتر ہے۔ ہماری ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اب تو حساب برابر ہو گیا۔ کب تک ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے رہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو اگر سپیس نہیں ملے گی تو جمہوریت میں خطرے میں پڑ جائے گی۔ خبر کراچی سے ہی، جہاں شاہ لطیف تھانے کے اندر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوا ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ 2 نوجوان ایک شخص کو پکڑ کر تھانے لائے اور بتایا کہ یہ ڈکیت ہے۔ تفصیل کیا ہے جان لیتے ہیں سلمان لودھی سے۔ سلمان، آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، شاہ لطیف تھانے کے اندر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک مبینہ ڈاکو بتایا جا رہا ہے جسے تھانے کے اندر ہی فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ پولیس حکام یہ کہتے ہیں 2 افراد ایک مبینہ ڈاکو کو پکڑ کر تھانے لے کر آئے۔ دونوں افراد پہ دعویٰ تھا کہ یہ ڈاکو ہے۔ اسی دوران تینوں میں جھگڑا ہوا اور اس مبینہ ڈاکو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد جب یہ تھانے کے اندر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تو ایس ایس پی ملیر بھی موقع پر پہنچے اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ فائرنگ کرنے والے دونوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مارا گیا شخص ڈاکو ہے بھی یا نہیں، یا آپسی جھگڑے میں اسے قتل کیا گیا ہے، اس معاملے پر بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں جو سادہ لباس لوگ تھے جو مبینہ ڈاکو کو لے کے آئے تھے، اس کا پولیس افسران سے کیا تعلقات ہے، یا اس کو تشدد کرنے کے لیے آئے تھے، ذاتی جھگڑے میں آئے تھے، اس معاملے کی بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ سلمان، یہ بتائیے کہ جو ڈکیت تھا اس کے پاس کوئی اسلحہ تھا، یہ کہاں واردات ہو رہی تھی، یہی 2 نوجوان پکڑ کر لائے، مطلب معاملہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ معاملہ ہی مشکوک ہے۔ ابھی ایس ایس پی ملیر بھی موقع پر پہنچے، کیونکہ اگر یہ ڈاکو بھی تھا، اس کو پکڑ بھی لیا تھا لوگوں نے، تو فوری طور پر 1-5 کو اطلاع دینی چاہیے تھی، جہاں پر پولیس آتی ہے باقاعدہ طور پر اس کو گرفتار کرتی۔ مگر یہ دونوں افراد آئے ہیں، ان کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ یہ پولیس کے مخبر ہیں، تو اب اعلیٰ افسران کو یہ لگتا ہے کہ ذاتی جھگڑا بھی ان کا ہو سکتا ہے۔ دونوں افراد کو تھانے کے اندر بٹھا لیا ہے اور حراست میں بھی لے لیا ہے، تھانے کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ اب پولیس کہتی ہے کیونکہ تمام معاملات سے واقعہ مشکوک معلوم ہوتا ہے، ڈاکو کے پاس مبینہ جو ڈاکو ہے اس کے پاس سے کچھ نکلا یا نہیں نکلا، اس معاملے کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ دونوں پولیس کے مخبر ہیں، تو ڈکیت سے جھگڑا کیا ہو گیا؟ اور مطلب پولیس کے ریکٹ میں ہوتے ہوئے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ تھانے میں موجود ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، اور وہاں پر موجود جو افسران تھے یا متعلقہ لوگ تھے انہوں نے روکا بھی نہیں، فائر ہونے دیا؟ دیکھیں، یہی ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ تھانے کے اندر نہ صرف ڈیوٹی افسران موجود تھے بلکہ تفتیشی افسران بھی موجود تھے۔ وہ مبینہ اگر ڈاکو کو یہ پکڑ کر بھی لے کر آئے تو اس کی ایک ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے، اعلیٰ افسران کو اطلاع دی جاتی ہے، اس کو لاک اپ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں سادہ لباس اہلکار اس کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا، مبینہ طور پر اس کو گولی چلا دی۔ اب یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، اگر یہ دونوں افراد جن کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے کہ پولیس کے مخبر تھے، تو یہ اسلحہ سمیت تھانے کے اندر کیسے آئے، کسی نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ پولیس حکام یہ کہتے ہیں معاملے کی بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کر دی گئی، کیونکہ تھانے کے اندر فائرنگ کا واقعہ پیش آنا ہے ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہت شکریہ سلمان لودھی۔ ادھر برطانیہ میں طوفان فلورس نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں 25,000 گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل ہے۔
شمالی برطانیہ اور آئرلینڈ میں فلائٹ آپریشن کے ساتھ ٹرین سروس بھی متاثر ہوئی ہے. مزید بتا رہے ہیں زاہد نور. بالکل، طوفان فلورس نے برطانیہ میں بڑے پیمانے پر معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے، بالخصوص اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ میں، جہاں پہ ہوا کی جو رفتار ہے وہ 85 میل فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شمالی برطانیہ میں بھی معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں. فلائٹ آپریشن جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے، تمام جو ایئرپورٹس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسکاٹ لینڈ میں آندھی کے باعث 25,000 سے زائد جو گھر ہیں ان کی پاور کٹ ہو گئی ہے. ٹرین سروس متاثر ہوئی، درخت تھے وہ اکڑ کر ٹرین کی پٹری پر گرے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ متعدد شاہراہوں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. محکمہ موسمیات کی طرف سے امبر، یلو اور ڈو ناٹ ٹریول کی وارننگ جاری کی گئی ہے، جو کہ آج صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک جو ہے وہ مؤثر رہے گی. اور شہریوں کو خصوصی ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ اس طوفان کے دوران زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں اور غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کریں. مارکہ حق جشن آزادی کی مناسبت سے کراچی میں بھرپور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. اہم سرکاری عمارتوں اور مقامات کو سجایا جا رہا ہے. گورنر ہاؤس کو بھی قومی پرچم کے رنگوں سے مزین کر دیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں رافع حسین. طرح کراچی میں بھی جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. کراچی کی اہم سرکاری عمارتیں ہوں چاہے چورنگیاں ہوں، ان کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا جا رہا ہے. شہر کی اہم سرکاری عمارتیں، بلڈنگیں اور چورنگیاں اس وقت خوبصورت دلکش منظر پیش کر رہی ہیں. گورنر ہاؤس سندھ کو بھی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے. گورنر ہاؤس کے چاروں اطراف جو ہیں وہ لائٹنگ کر دی گئی ہے. جو قومی پرچم کے رنگ ہیں ان سے مزین لائٹیں، گرین اور سفید لائٹیں اس وقت گورنر ہاؤس میں لگائی گئی ہیں. اور کمشنر کراچی کی جانب سے بھی 8 تاریخ سے شاہراہ قائدین کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا جائے گا. اور یہاں پر مارکہ حق کے حوالے سے جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے بھی مجسمے رکھے جائیں گے. اہم شاہراہوں پر قومی پرچم بھی آویزاں کیے جا رہے ہیں. جشن آزادی کو منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ پورا شہر جگمگا رہا ہے اور لوگ ملک سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھروں پر بھی، سرکاری عمارتوں پہ بھی اور چورنگیوں پہ بھی قومی پرچم بھی لگا رہے ہیں اور انہیں خوبصورت لائٹوں کے ساتھ جو ہے وہ سجا بھی رہے ہیں. جی، نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.